اس وظیفے کو پڑھ کر محض 6 گھنٹے کے اندر ہی انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا کراماتی وظیفہ ہے جو ماہرین کا ضرورت کے وقت میں پڑھا جانے والا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو وظیفہ آف ایمرجنسی حاجت، وظیفہ آف دا ڈے، وظیفہ فار آل حاجت، ہر حاجت کے لیے ایمرجنسی میں وظیفہ بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ انسان کو کیسی بھی ضرورت آ پڑی ہو، کوئی بھی اس کی دعا ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی دلی تمنا، کوئی مقصد، کوئی بھی خواہش ہو دلی جائز، کوئی بھی مقصد ہو، اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھے گا انشاءاللہ 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 محض 6 گھنٹے کے اندر ہی اندر اس کی وہ دعا، وہ تمنا، وہ خواہش، وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ کار بہت خاص ہے، کیونکہ اس وظیفے کے پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کرم فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ خاص رحم والی ذات اس پر بھیجتا ہے، خاص اس پر مدد بھیجتا ہے، خاص اس کی حاجت دعا قبول کر لیتا ہے۔ اس میں کچھ ایسی ضروری چیزیں ہیں، اگر فالو کر کے آپ نے ان چیزوں کو سمجھ کے آپ نے اس دعا کو پڑھ لیا۔ دیکھیں، میں ساری چیزیں بتانے میں تھوڑا وقت ضرور لیتا ہوں، جلد بازی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ 1 منٹ میں پھٹافٹ سے دعا بتا دیں اور پڑھیں اور کام بن جائے، تو پھر جا کے کہیں اور دیکھ لینا، دیکھتے رہنا جا کر کے، جب تک پوری بات نہیں سمجھو گے، ایک بھی چیز کو مس کرو گے، پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھا جا سکتا ہے، کہ پڑھا جا سکنے والا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص، مرد عورت، کوئی بھی تازہ وضو کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے کچھ چیزوں کو فالو کرنا ہے، وہ اس پیج پر میں نے لکھ رکھی ہیں، وہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ پہلے اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ سمجھے گا، پھر ان ضروری شرطوں کو جو بھی فالو کر لے گا، انشاءاللہ 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 6 گھنٹے بھی نہیں لگ پائیں گے۔ جس بھی مقصد کے لیے وہ ہاتھ اٹھائے گا، وہ ہاتھ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ خالی نیچے نہیں آ سکتے۔ بہت جلدی سے اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ، پھر اس کے بعد میں کیا ان میں ہمیں فالو کرنا ہے وہ سمجھیں گے۔ پہلے طریقہ سمجھے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی پڑھیں گے تو سب سے پہلے 3 بار شروعات میں کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا۔ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی اگر آپ کو یاد ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بڑا درود پاک یاد نہیں ہے تب۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں آپ نے صرف 41 مرتبہ یہ اسم مبارک، یہ نام مبارک آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنا کچھ اس طریقے سے یہاں لکھ کر کے دکھا دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، تاکہ کسی بھی شخص کو دقت نہ ہو۔ یا رحیم، یا رحیم، اس کو ہندی میں بھی لکھ کر دکھا دیں تاکہ کسی کو دقت نہ ہو۔ یا رحیم 41 مرتبہ۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم، اس طریقے سے ترتیب سے 41 مرتبہ پڑھیں گے، اور 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں آخر میں 3 بار وہی درود پاک پڑھیں گے جو آپ نے اس وظیفے کی شروعات میں پڑھا تھا۔ وظیفہ آپ کا یہیں مکمل ہو جائے گا۔ جس بھی مقصد کو لے کر بیٹھے ہیں، اس مقصد حاجت کو اپنے دل میں رکھنا ہے، اور جیسے ہی وظیفہ مکمل ہو اس کے فوراً بعد میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اسی جگہ پر آپ نے جو ہے سچے دل سے گڑ گڑا کر آپ نے پہلے دوسرے لوگوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں، دوسرے لوگوں کی بھی مشکلات آسان ہو جائیں، پریشانیاں دور ہوں، غم تکلیفیں دور ہو جائیں، ان کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں، ہر طرح کی پریشانی مصیبت بلا سے ہر انسان دور رہے، اور اس کے بعد میں ساتھ ساتھ اپنے مقصد کے لیے بھی دعا کرنا ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ پڑھا ہے۔ یہ آپ کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں وظیفہ۔ اب آپ اس میں جو چیزیں آپ نے فالو کرنی ہیں وہ دھیان سے سمجھ لیجئے گا، وہ میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ بات دھیان رکھیے گا۔ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، یہ فرمان نبی ہے۔ یہ تھوڑی دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ دوسری چیز، اس وظیفے کو وضو کر کے پڑھیں، کعبہ شریف کی طرف کو اپنا فیس کر لیجئے گا، کعبہ کی ڈائریکشن میں اپنا فیس کر کے پڑھیں۔ جب بھی آپ دعا مانگیں گے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیے گا۔ ایسا نہیں کہ بیٹھے بیٹھے من ہی من میں آپ نے جو ہے دعا مانگ کے فٹافٹ سے نپٹا دیا، ایسا نہیں۔
اور دعا مانگتے وقت سب سے پہلے دعا میں جس سے دعا مانگ رہے ہیں اس کی تعریف بیان کریں، اس کی پاکی، اس کی بڑھائی پیش کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جو ہے آپ نے آگے بڑھائی پیش کرنی ہے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو بڑا رحم دل والا ہے، تو ہر دلوں کے راز جانتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، قائم ہے، تو ہر چیز پر حکومت رکھنے والا ہے، تو بادشاہ ہے۔ اس طریقے سے اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے، اور رو رو کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ اگر رو نہ سک رہے ہیں کسی وجہ سے، رونا نہیں آ رہا، تو رونے کا فیس بنا لیں کم سے کم۔ اسی طریقے سے درود پاک ضروری ہے وظیفے میں، جب بھی میں نے بتائی جس طریقے سے، اور ساتھ میں سچی توبہ ضرور کر لینا پہلے۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کے اعمال، کوئی گناہ بھول چوک میں صغائر کبائر ایسے ہو گئے ہوں جس کی وجہ سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوں، تو سچی توبہ بھی ضرور سے کر لینا، اور جتنا پختہ یقین ہوگا اتنی جلدی آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے میں نے بتا دیا، پہلے دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے، بعد میں اپنے لیے دعا کریے گا۔ اسی طریقے سے دعا جلد بازی میں نہیں کرنا ہے، دعا میں تھوڑا وقت آپ نے ضرور سے دینا ہے، یہ چیز کا خیال رکھیے گا۔ اور ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں، مال و دولت آپ کو مل جائے، آپ کبھی تکبر، غرور، گھمنڈ مت کریے گا۔ ہمیشہ اللہ کو یاد کریے گا، اللہ کا شکر ادا کریے گا۔ ایسا نہیں جب پریشانی میں آئے ہیں تبھی آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، مسجدوں کے چکر لگا رہے ہیں، اور پھر مزاروں پہ جا رہے ہیں، میاں کے پاس جا رہے ہیں، باباؤں کے پاس جا رہے ہیں، نہیں۔ اور جب خوشی کا وقت آیا تو تکبر، گھمنڈ ایسا کہ کسی کو سلام تک کرنا گوارا نہیں سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور جو بھی دعا آپ مانگیں گے، آپ خاص طور سے توجہ کریں، ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں دعا مانگیں، آپ نبی کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگیں، انشاءاللہ وہ دعا ضرور سے قبول ہوگی۔ تو یہ 14 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، کبھی کبھی ہماری دعائیں فوراً قبول نہیں ہو پاتی، انسانوں کے اعمالوں کی وجہ ہوتی ہے، کبھی کبھی اللہ صبر کا امتحان لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی وجہ سے ایک بار میں آپ کی دعا قبول نہ ہو تو اگلے دن آپ نے پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے، پھر اگلے دن پڑھنا ہے، پھر اگلے دن پڑھنا ہے، کنٹینیو آپ نے 7 دن تک اس وظیفے کو لگاتار پڑھنا ہوگا۔ انشاءاللہ 7 دن تو بہت دور، پہلے ہی دن میں انشاءاللہ آپ کا کام بن جائے گا۔ تو اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس دعا کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے، کامیابی کی نیت سے لائک کریے گا، اور آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور سے شیئر کر دیجیے گا۔ میری ایک آخر میں خاص بات بہت دھیان سے سن لیجیے گا، اگر آپ بہت پریشان ہیں، دشمنوں سے، جادو ٹونے سے، بری نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے، دشمن بہت پریشان کرتے ہیں، نوکری نہیں لگ پا رہی ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کی ہمیشہ حفاظت ہو برے لوگوں سے، بری چیزوں سے، تو یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کی اسکرین پر دکھا رہا ہوں، یہ چھوٹا سا ویڈیو جو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے اس وقت، یہ ہر انسان کے کام آنے والا ویڈیو ہے، اور آپ کے کام ضرور آئے گا۔ تو میرے کہنے سے 2 4 5 منٹ کا وقت نکالیے گا، ابھی اس ویڈیو پہ کلک کریں اور دھیان سے یہ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے کام ضرور آئے گا، ابھی کلک کر کے دیکھیں۔